آج ہم اپنے ناظرین کو جس شہر گمگشتہ کی جانب لے کر جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے کہ اس شہر کی دریافت نہ صرف حادثاتی طور پر ممکن ہو سکی بلکہ ماہرین گزشتہ 2000 سالوں سے زمین کے مختلف گوشوں سے اس کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کاوش باور نہ ہو سکی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ اپنے عہد کے معروف اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا، لیکن خدا جانے اس کو کس کی نظر لگی کہ وہ نہ صرف تباہ ہوتے ہوئے اپنے پیچھے ایک عبرت انگیز داستان چھوڑ گیا بلکہ ہر دیدہ عبرت کو یہ درس بھی دیا کہ اس دنیا دوں میں کسی کو بھی ثبات حاصل نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ 18ویں صدی کا تذکرہ ہے جب اٹلی کے ایک بنجر علاقے کے مکین کسان نے اس علاقے میں پانی کے حصول کے لیے کنواں کھودنے کا قصد کیا، اور دوران کھدائی اگرچہ اس گڑھے سے پانی تو نہ مل سکا مگر وہ انجانے میں ایک ایسے شہر کی دریافت کا سبب بن گیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے گزشتہ 2000 سالوں سے کوششیں جاری تھیں۔ جب اس کسان نے کھدائی کے دوران محسوس کیا کہ اس کے کنویں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید نیچے کوئی بستی آباد رہی ہو، اس نے اس کا تذکرہ اپنے علاقے کے ایک سرکردہ فرد سے کیا، جس کی اطلاع پر جب آثار قدیمہ والوں نے اس کی کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب تک وہ لڑکا گود میں اور ڈھنڈورا شہر میں کے مصداق کیوں نہ اس تک پہنچے۔ ناظرین گرامی، یہ شہر جس کا نام پومپی بیان کیا جاتا ہے اپنے عہد قدیم کی بدولت محققین کی تلاش کا مقصود تھا، جس کی کھدائی کے بعد اس کے بارے میں کیے گئے انکشافات نے ایک دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں قوم لوط اس کردار کی حامل تھی جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک ایسی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار سر پیٹ کر رہ گئی۔ حتیٰ کہ بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ پومپی کے رہنے والے اپنے جیسے انسانوں سے تو کجا بلکہ وہ بے حیائی کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جانوروں کے ساتھ اپنے جنسی تعلق کی تصاویر بنا کر شہروں کے چوراہوں میں لٹکا دیتے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی تحریک دی جا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قوم لوط ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہوئی تو اللہ نے اپنے حکم سے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ لوگ نشان عبرت بن کر رہ گئے۔ مگر جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ اس شہر کے باشندے اس گناہ میں کہیں زیادہ آگے نکل گئے تھے، جن کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنسی جیسے موذی گناہ کی دلدل میں دھنس چکی تھی، حتیٰ کہ جانوروں اور معصوم بچے بھی سر عام ان کے اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ اس شہر کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ اس کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی ایک عیاشی کا وہ اڈا تھا جہاں پر مفتوحہ علاقوں سے لائی گئی خوبصورت لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کرنے کا کاروبار کیا جاتا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا اس شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد کسی محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کما لیتا تھا۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بےہودہ اور اخلاق باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواروں پر اپنے بےہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہگار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لوپن آرا کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگریلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشان غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی،
جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی۔ 1748 میں اتفاقیت طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسا کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔